ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پچھلے 3-4 خطبوں سے آپ ان کی فضیلت، ان کی صفات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ذرا سا مختلف انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی صفات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو ہم صفات ہیں، یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہ صفات موجود ہیں۔ صفات کچھ میچ کر رہی ہیں، ایک جیسی صفات ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہوگی اور قربانی کے حوالے سے چند ایک باتیں بھی، بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے سب سے افضل انسان انبیاء کرام کو فضیلت حاصل ہے تمام انسانوں پر، اور انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ، 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 1.25 لاکھ میں سے پھر اللہ رب العالمین نے 313 رسولوں کو فضیلت بخشی ہے۔ پھر 313 رسولوں میں سے اللہ رب العالمین نے 5 اولو العزم پیغمبر کو فضیلت بخشی ہے۔ پھر ان 5 میں سے اللہ رب العالمین نے ایک نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے تمام پر فضیلت بخشی ہے۔ اب ان میں آپ اندازہ لگائیں 5 اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان 5 میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر میں شامل ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولو العزم پیغمبروں میں آپ شامل ہیں۔ یہ ہم صفات ہیں۔ پھر ان 5 میں سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ فوقیت حاصل ہے، اور سب پہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ زیادہ بخشا ہے، جیسے کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں سب انبیاء کا، سب انسانیت کا سردار ہوں۔ کل قیامت کے دن جو سردار ہوگا سب سے بڑا، اور مجھ پر یہ جھنڈا مجھے اللہ رب العالمین یہ عطا کریں گے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک صفت موجود ہے، وہی صفت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم صفات کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے متعلق، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے متعلق آپ سن رہے ہیں، جامعہ الصحیح کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی برکت کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، بی مکہ تا برکت، اے اللہ مکہ مکرمہ اس شہر کے اندر برکت نازل فرما دے، اس شہر کے اندر، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، سلامتی کا اور سکون والا شہر بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے برکت کی دعا اللہ رب العالمین سے کی ہے۔ اسی طرح جامع صحیح کے اندر موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا اللہ رب العالمین سے کی ہے۔
اور صرف برکت کی دعا نہیں، آپ نے یہی ارشاد فرمایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے، اس شہر کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اے اللہ مدینہ کے اندر دگنی برکت عطا فرما دے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ کی جو رہائشی ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کے پیمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دے، دگنی برکت عطا فرما دے۔ یہ ہم صفت ہے۔ اسی طرح مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور مدینہ منورہ کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ دونوں امن کے شہر ہیں، دعا قبول ہونے کا نتیجہ دونوں امن کے شہر ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ زمین سے آسمان پہ جاتے ہیں معراج پہ، پہلے بھی آپ نے یہ حدیث سماعت فرمائی ہے۔ اب معراج پہ جاتی ہیں، انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، چلتے ہوئے 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ، جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس ہے، اب صحابہ اکرام کو بتا رہی ہیں کہ میں نے فلاں نبی سے ملاقات کی ہے، ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت صحابہ اکرام کو بتا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے غور سے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑے غور سے دیکھا، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ آگے آپ سارے انبیاء کی صفت بیان کرنے کے بعد آپ خاموش ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت، ابراہیم علیہ السلام کی صورت، ابراہیم علیہ السلام کی نقش و نگار اور آپ کی شکل مبارک کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، آپ کی صورت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی، میچ کرتی تھی، سوائے ایک چیز میں۔ وہ ایک چیز کون سی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ قد تھا، ابراہیم علیہ السلام کا قد ذرا سا لمبا قد تھا، طویل قد تھا۔ صرف ایک چیز کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ملتی ہے، سیم ہی شکل ہے، اور یہ ہم صفت ہے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کفالت کرنے والے کے لیے، اپنی کفالت کرنے والے کو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی ہے۔ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی ہے بچپن سے، ان کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اور انہی کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کی طرف انہیں بلا رہے ہیں، جنہوں نے آپ کی کفالت کی ہے۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بچپن میں جنہوں نے کفالت کی ہے، انہی کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت ان کے باپ آزر نے کی ہے، سامنے کھڑے ہو کے بابا کو، اپنے والد کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ یا اباتی، اے بابا جان جن کی تم عبادت کرتے ہو، پہلے آپ واقعہ سن چکے ہو، صرف بات نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ اپنے باپ کو سامنے کھڑے ہو کے کفالت کر کے آیا ہے باپ، لیکن سامنے کھڑے ہو کے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی ہے، ابو طالب کو دعوت توحید پیش کرتے رہے، آخر تک کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفت جو اپنے باپ کو دعوت توحید پیش کر رہے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کفیل کو، کفالت کرنے والے ابو طالب کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہم صفت ہے اور ایک جیسی صفت ہے۔ یہاں پہ رک کے آپ نقطہ سمجھے، بڑا کمال کا نقطہ ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا رشتوں میں سے بہترین اور خوبصورت رشتہ باپ کا رشتہ ہے۔ جب توحید کی باری ہے، اللہ رب العالمین کی باری ہے، جب توحید کی باری ہے، باپ کے ساتھ بھی اگرچہ کفالت کر گئی ہے، باپ کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔
نہیں کمپرومائز کیا. کہا رب تعالیٰ کا حکم ہے, توحید کا معاملہ ہے, غیرت کا معاملہ ہے, پیدا کرنے والی ذات کا معاملہ ہے, اور یہاں کمپرومائز نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگرچہ آپ میرا دفاع کر کے مشرکین مکہ سے مجھے آپ بچاتے رہے, میرا دفاع کرتے رہے, میرے ساتھ کھڑے رہے, لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہے, توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کفیل ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. ہم ابھی عزم کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی صورت میں تیار ہے, لیکن چند لمحوں کے لیے, چند کھانے کے لیے, اگر اس سے آگے جاؤ ایک چائے کی کپ کے لیے, پیالی کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ رشتہ دار لگتے ہیں, یہ پھپھی ہے, یہ خالہ ہے, یہ چاچو ہے, یہ ماموں ہے, یہ معاملات ہیں, یہ دنیاوی معاملات ہیں, آگے دیکھا جائے گا, چلو کر لیتے ہیں. ایک چیز پہ, چند ایک لقمے پہ, چند ایک کھانے کے اوپر کمپرومائز کر کے چلے جاتے ہیں, توحید کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی والد کے ساتھ کفیل ہے, انہی کے بطن سے پیدا ہوئے, لیکن توحید کے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم یہ عزم کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طاقت بھی آ گئی ہے, قربانی جیسی یہ سنت پوری کرنے اور اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں, توحید پہلے اپنانی ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی ہے. 4 باتیں. 5ویں بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم صفات آپ سماعت فرما رہی ہیں. آئے دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام ایک وقت ایسا بھی آیا, قوم والے آئے, سورۃ صافات کے اندر یہ بات موجود ہے, فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین. قوم والے آئے, سارے مل کے آئے, آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ چلے, ہم اپنے تہوار پہ جا رہے ہیں, ہم میلے پہ جا رہے ہیں, ہم اپنی عبادت کے لیے جو ان کا ایک رسم و رواج تھا, سال میں ایک بار مناتے تھے, ہم وہاں جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں, ہماری بات مانیں اور چل کے دیکھیں تو صحیح ہم وہاں کیا کرتے ہیں, چل کے ہمارے ساتھ دیکھیں تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ فقال انی سقیم, میں مریض ہوں, میں بیمار ہوں, آپ کے ساتھ وہاں نہیں چل سکتا. آپ کے رسم و رواج, آپ کے تہوار, آپ کا جو رواج ہے عبادت کا طریقہ جو سال میں ایک بار آپ کرتے ہیں, میلے پہ جاتے ہیں, جو بھی آپ کا طریقہ ہے, فقال انی سقیم, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, میں مریض ہوں, میں بیمار ہوں. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ایک بار چل کے دیکھا ہی نہیں ہے, تم کیا کر رہے ہو تم جانو, تمہارا کام جانے, لیکن میں نہیں تمہارے ساتھ جا رہا. یہاں رب تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے, غیرت کا معاملہ ہے, میں اللہ رب العالمین کی توحید کو تم گرا کے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, منع کر دیا. دوسری ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھیا, یہی معاملہ تھا. سورۃ کافرون کو اٹھائیں, سورۃ کافرون کے اب شان نزول سے, اس کے اسلوب سے اور اس کے ترجمے سے اگر اندازہ لگائیں, آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ تفسیر قرطبی کے اندر, دیگر تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ آئے تھے, آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کریں اور اس کے بعد 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اگرچہ یہ ایک بات لے کے تفسیر قرطبی والا لے کے آیا ہے یا دیگر تفسیر کے اندر یہ بات آئی ہے, لیکن یہ بات کچھ حد تک ضعیف بھی ہے, لیکن اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں. اس ترجمے کے اسلوب سے آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں, مشرکین مکہ نے کچھ حرکت ضرور ہی کی تھی, تبھی تو یہ سورت نازل ہوئی اور یہ اسلوب نازل ہوا, لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا. اس کا ترجمہ آپ پڑھیں, اس اسلوب سے بات سمجھ آتی ہے مشرکین مکہ کی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور تھی.
तभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं कर सकता, जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम वालों के साथ मेले के ऊपर, उनकी एक रस्म और रिवाज के ऊपर जाने के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का की जो कुछ वो कहते रहे, एक बात मानने के लिए, तौहीद को नीचा करने के लिए नहीं मानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफात, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सिफात हमें ये तालीम दे रही है, सबक दे रही है कि जब रब ताला की तौहीद का मामला है वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वहां कोई असलूब नहीं है, वहां कोई खानदान नहीं है, वहां कोई ओहदा नहीं है, वहां कोई बुत नहीं है, वहां कोई दौलत सामने नहीं है। ठुकरा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बड़ी दौलत दे अगर आपके पास तौहीद आ गई है, अगर आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सच्चा इखलास और ताल्लुक जुड़ गया है, अल्लाह ताला फिर कैसे इनाम देते हैं। आगे चल के ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम जैसी सिफात है आप सुन रहे हैं, किस कदर सिफात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सिफात के बाद फिर इनाम भी दिया है। अल्लाह ताला ने फिर कैसा इनाम दिया, आगे चल के इसका जिक्र करेंगे। पांचवी बात, छठी बात, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के मुताल्लिक आप समाअत फरमा रही हैं। देखिए एक वक्त ऐसा भी आया, एक ऐसा वक्त भी आया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई एक इम्तिहानात से आजमाया गया, कई एक इम्तिहान से, कई एक आजमाइशों से आजमाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सारी आजमाइशों से पास हो गए, इन इम्तिहानात से पास हो गए। आखिरकार कुरान मजीद के मुख्तलिफ वाक़ियात से और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ बातों से अगर हम मुताला करते हैं, इनकी सीरत को पढ़ते हैं, तो जो हमें खुलासा मिलता है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया था वही ऐलान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सा ऐलान किया था? कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात को पढ़ने के बाद जो बात समझ आती है वो यही है। कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आप ज़हन लेके जाए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, अंदाजा लगाए कैसी कुर्बानी की थी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कैसी इबादत थी। आगे क्या कहते हैं? वह महयाया, अल्लाह मेरा जिंदा रहना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था अस्लम तो, हमने आपको मुतीओ फरमा बरदार बना लिया अपना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? सलाम तो अल्लाह मैं मुतीओ और फरमा बरदार बन गया, पूरी जिंदगी के लिए मैं आपका गुलाम और आपका बंदा, आपका मुतीओ फरमा बरदार बन गया। व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद में जब तक जिंदा रहे, तौहीद में कायम रहे, और तौहीद में ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई। और इसी तरह क्यों अंबिया थे, उलुल अज़म पैगंबर भी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक खुलासा आपके सामने जिक्र हो रहा है। आगे क्या कहती है? अल्लाह मेरी छोटी इबादत, बड़ी इबादत ये मैंने सफर में की है, हज़र में की है, जहां कहीं की है, ऐ अल्लाह सारी की सारी इबादत लिल्लाह तेरे लिए है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ आपने दूसरा ऐलान भी किया है जो इस आयत की तर्जमानी कर रहा है। वो क्या ऐलान है? सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की आप तफसीर समझे। अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह सारी इबादत तेरे लिए है। वो इबादत का ताल्लुक ज़बान से हो, वो इबादत का ताल्लुक हाथों से हो, फेल से हो, कौल से हो, वो माली हो, वो बदनी हो, कोई भी इबादत, अल्लाह सारी इबादत तेरे लिए है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही कहा था, अल्लाह मेरी सारी इबादत तेरे लिए है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ऐलान किया है, अल्लाह सारी इबादत तेरे लिए है। आप अंदाजा लगाए, यहां पर इस आयत करीमा के अंदर एक लफ्ज ऐसा भी आता है, एक जुमला ऐसा भी है जो हम करने के लिए तैयार हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, हम कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी का अज़म रख चुके हैं, लेकिन कुर्बानी के हवाले से चंद एक बातें होना जरूरी है। मेरे जहन के अंदर बड़ी अहम बातें हैं। जो शख्स कुर्बानी का जानवर ले चुका है या लेने का इरादा है, बाद में लेगा, ये बातें अपने जहन के अंदर बिठा की जाए, दिल की तख्ती के ऊपर लिख के जाए, अपने हर एक घर के फर्द को ऐसे याद करवाए जैसे उसका नाम उसे याद है, तभी यह कुर्बानी होगी। आप अंदाजा लगाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स कुर्बानी करने जा रहा है वो कुर्बानी जानवर खरीदेगा जिस माल से, वो माल उस बंदे का होना जरूरी है, हकीकी माल उसका होना जरूरी है। उस माल के अंदर जर्रा बराबर भी हराम की मिलावट ना हो, वो किसी का गसब किया हुआ ना हो, वो किसी का लिया हुआ ना हो, वो किसी का मारा हुआ ना हो, किसी तरीके से भी ज्यादा है या कम है, हकीकी माल उसका हो, फिर ये कुर्बानी उस इंसान की कबूल है। क्यों? हदीस मुस्तफा है, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बु तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। कुर्बानी एक इबादत है, कुर्बानी एक इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए जानवर को, और कुर्बानी एक माली इबादत है। आप अंदाजा लगाए, नमाज एक बदनी इबादत है, जब तक इंसान पाक ना हो नमाज के करीब नहीं आ सकता। बदनी इबादत है, पाक होना जरूरी है। हज माली इबादत और बदनी इबादत दोनों इबादत है। जब तक इंसान का माल भी, इंसान का बदन भी दोनों पाक नहीं है, इंसान का हज नहीं है। रोजा बदनी इबादत है, जब इंसान के जबान के अंदर, हाथों के अंदर, इंसान के मामलात के अंदर अगर जर्रा बराबर भी हराम चीजें आ जाती है, इंसान का रोजा बरकरार नहीं रहता। इसी तरह ये कुर्बानी माली इबादत है, माल भी पाक होना जरूरी है। अगर इंसान का माल पाक नहीं है तो अपने माल को पहले पाक करे, फिर ये कुर्बानी का जानवर खरीदे और कुर्बानी करे, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की इस गोश्त की तरफ नहीं देख रहे, अल्लाह ताला इंसान के इस माल की तरफ और इंसान की इस इबादत की तरफ, इंसान के दिल की तरफ अल्लाह देखते हैं। इंसान का माल कैसे है? माल कैसे? माली इबादत है। अगर इसने अपनी बहन का हक मारा हुआ है, हक वापस करे पहले, फिर कुर्बानी का जानवर खरीदे। भाई का हक मारा है, पहले हक वापस करे, फिर कुर्बानी का जानवर खरीदे। इंसान नाप तोल के अंदर कमी करता है, इबादत तौबा तैब हो पर जानता है, वापस करे, फिर कुर्बानी का जानवर खरीदे। वरना अगर इंसान कुर्बानी का जानवर एक नहीं लाखों जानवर कर ले, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बु तय्यिबा, अल्लाह पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है। एक नहीं लाखों जानवर ये ज़िबा करता रहे, इंसान का माल जब हराम उसके अंदर शामिल है, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करते। जरूरी है पहले इंसान अपने माल को तो पाक करे, फिर कुर्बानी का जानवर खरीदे। इंसान कुर्बानी के जानवर के अंदर ऐब देखता है, ऐब से पाक है, जानवर खरीद के आता है। जो ऐब मेरे जिस्म पे लगे हुए हैं, कई साल से लगे हुए हैं, मेरा दिल सारे ऐब से स्याह हो चुका है, इसके ऊपर कौन छुरी चलाएगा? फिर इंसान जानवर के ऊपर छुरी चले। पहले कुर्बानी का फलसफा, कुर्बानी का मकसद यही है,
جانور تو آگے پیچھے بھی ذبح ہوتے ہیں، گوشت آگے پیچھے بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ قربانی کا جانور مخصوص ایام میں مخصوص وقت میں خریدا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی خاص مقصد تو ہوگا، اس کا کوئی خاص فلسفہ تو ہوگا۔ ہاں فلسفہ بھی ہے، مقصد بھی ہے، انسان کو سبق دینے آیا ہے۔ جسی طرح یہ نماز تقوی کی دعوت دیتی ہے، حج تقوی کی دعوت دیتا ہے، روزہ تقوی کی دعوت دیتا ہے، قربانی مالی عبادت ہے، یہ بھی تقوی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، ایک نہیں لاکھوں جانور ذبح کر لے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے اپنے مال کو ہم نے پاک کرنا ہے، جہاں کہیں ہے یہ باتیں وہ ہیں، اگرچہ یہ کرنی ہے میری ذمہ داری ہے، میرا بتانا مقصود ہے، باقی انسان کی مرضی وہ کس حال میں جانور ذبح کرے اور کس حال میں مال خریدے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، معاشرے کے اندر امن آئے گا، اللہ تعالیٰ عبادت بھی ہماری قبول فرمائیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہر ایک شخص جب یہ ذمہ داری پوری کرنا شروع کر دے گا، معاشرے کے اندر بگاڑ، معاشرے کے اندر فساد ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ذمہ داری بھول جاتا ہے، اپنا دائرہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سرچ کر کے، جہاں کہیں سستی ہے ذمہ داری سے باہر ہے، جہاں کہیں سستی ہے دائرے سے باہر ہے، جہاں کہیں غلط کام ہے انسان نظریں چرا رہا ہے، یہیں سے بگاڑ ہوتا ہے، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ واپس اپنی بات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم صفات کا ذکر ہو رہا تھا، آپ نے 6 صفات سنی، وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ نے 6 صفات سنی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی صفات ہیں، لیکن ان صفات سننے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے، تمام انبیاء سے آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، ورفعنا لک ذکر، آپ کا بلند و بلا مقام ہے۔ یہ صرف صفات کی بات ہو رہی تھی اور یہ عمل کی بات ہو رہی تھی۔ دونوں ہستیوں نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی انتہا کر دی ہے، اخلاص کی انتہا کر دی اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس قدر اخلاص پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس اخلاص کی وجہ سے دونوں ہستیوں کو، دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے بھی نواز دیا۔ وہ کون سا انعام ہے؟ ہر مسلمان، ہر نمازی، ہر مومن قیامت تک جب تک وہ عبادت کرتے رہیں گے، وہ نفلی نماز ہے، وہ فرضی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، نماز استسقاء ہے، نماز تراویح ہے، کوئی بھی نماز ہے، جب تشہد میں بیٹھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الآخر جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کریں گے، آپ کی آل کو یاد نہیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی آل کو اور آپ کو یاد نہیں کریں گے، عبادت فرضی ہو نفلی ہو قبول نہیں ہے۔ یہ انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انعام دیا ہے، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان جب تک یہ درود نہیں پڑے گا عبادت مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انعام دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، صرف ایک انعام کا ذکر کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا